دلاور حسن ولاس میاض کی صبح غیر معمولی طور پر خوشگوار تھی۔ صبح سویرے ہی تمام کمروں کے دروازے کھل چکے تھے اور پورا گھر گہما گہمی سے بھر گیا تھا۔ جنت بیگم ہاتھ میں تسبیح تھامے کچن میں کھڑی تھی اور ملازموں کو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہاتھ تیز چلائیں۔ وہ چاہتی تھی کہ آج سب لوگ وقت پر ناشتہ کر لیں تاکہ رات 9 بجے ہونے والے نکاح کی تیاریاں بہترین انداز سے ہو سکیں۔ یہ نکاح اس خاندان کے سب سے لاڈلے اور ہونہار سپوت کا تھا، جو اس وقت شاید اب بھی کمرے میں سو رہا تھا۔ صالحہ جو اس گھر کی بڑی بہو تھی، اپنے 3 بچوں کے ساتھ سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر آن موجود ہوئی۔ آج سنڈے تھا، مگر سب کے دیر تک سونے کے پلان منسوخ ہو چکے تھے، کیونکہ جنت بیگم نے حکم دیا تھا کہ 7 بجے تک تمام لوگ ناشتے کی میز پر موجود ہوں۔ افغان اور نعمان البتہ ابھی تک نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، آج بھائی کا نکاح ہے اور انہیں کچھ فکر ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر اتنے میں وہ دونوں آنکھیں ملتے اور منہ پر ہاتھ رکھے نیچے آتے دکھائی دیے۔ ان کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، مگر ماں کا حکم ماننا ضروری تھا۔ السلام علیکم امی جان، دونوں نے ایک ہی زبان میں کہا، تو جنت بیگم نے وعلیکم السلام کہہ کر دوبارہ اوپر جانا شروع کیا۔ چلو تم لوگ ناشتے کی میز پر، میں ذرا عمر کو جگا لوں۔ ان کے لہجے میں چاہت کھلی ہوئی تھی۔ ارے ماں جان، اسے ابھی سونے دے، بیچارے کے دن تو آج ختم ہو گئے آزادی کے، کل تو اسے چلے جانا ہے، تھوڑا سا مارجن تو دے دینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ جنت بیگم نے اپنا چشمہ درست کیا اور غصے سے انہیں گھورا۔ کل چلا جائے گا، اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزارے۔ آج خیر سے اس کا نکاح بھی ہے، اور نکاح والے دن دیر تک سونا نحوست ہوتی ہے۔ وہ اپنا نیا فلسفہ بیان کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی، تو دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر دبے دبے انداز میں بڑبڑائے، یہ اماں جان بھی نہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتی ہیں۔ جنت بیگم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ لحاف میں دبکا ہوا تھا، مگر انداز ایسا تھا جیسے جاگ رہا ہو۔ انہوں نے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو روشنی چند سے شیشے کی دیواروں سے ٹکرا کر اندر بھرنے لگی۔ لحاف کے اندر ہلچل ہوئی۔ اچھا جان، میں پھر کال کرتا ہوں، امی آ گئی ہیں۔ وہ سرگوشی میں کہتا فون بند کر چکا تھا اور دوبارہ سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ جنت بیگم نے اس کے سر سے لحاف کھینچا۔ اٹھ جاؤ عمر، عمر اتنی دیر تک سونا اچھا نہیں لگتا۔ تمہارا نام اسی لیے عمر رکھا تھا کہ تم دین پر چلو گے، مگر یہ دیر تک سونا بہت بری بات ہے بیٹا۔ وہ افسوس سے بولی تو عمر آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ارے امی جان، میں تو روزانہ لندن میں صبح 4 بجے جاگ جاتا ہوں، مگر یہاں اپنے گھر میں ایسی نیند آتی ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ بس یہ آخری دن تھا، پھر کل تو مجھے آپ سب کو چھوڑ کر واپس چلے جانا ہے۔ وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نمی سے جنت بیگم کی آنکھوں میں افسردگی تیر گئی۔ کیا ضرورت ہے بھلا پردیس جانے کی؟ یہاں سب کچھ تو ہے۔ اپنے بابا کا کاروبار سنبھالو جیسے دوسرے بھائی سنبھال رہے ہیں۔ وہ وہی 1000 بار دہراتی ہوئی بات ایک بار پھر سے شروع کر چکی تھی۔ ماں، بس 2 سال کی تو بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا، یہاں اپنا بزنس سیٹ کروں گا، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آئی پرومس۔ اچھا اچھا، سب لوگ ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ جلدی سے۔ اور آج نکاح ہے تمہارا، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ وہ تشویش سے بولی، تو عمر کے چہرے پر ایک دم جگنو سی روشنی پھیل گئی۔ ارے کیسے بھول سکتا ہوں ماں، مگر زیادتی کی ہے آپ نے، صرف نکاح پر ٹر کھا رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں رخصتی بھی کر لیں ساتھ ہی، میں فجر کو لے کر لندن چلا جاؤں گا، وہاں اکیلا پن نہیں ہوگا۔ اپنے دل کی بات کہنے سے وہ خود کو روک نہ سکا، تو جنت بیگم نے فوراً اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ بے شرم نہ بنو، جو بڑوں کا فیصلہ ہے وہی ہوگا۔ رخصتی 2 سال بعد ہی ہوگی، فجر ابھی بہت چھوٹی ہے، صرف 16 سال کی، تب تک خیر سے 18 کی ہو جائے گی۔ اپنی مضبوط دلیل لے کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو عمر بھی ساختہ ایک طویل سرد آ بھر کر رہ گیا۔ اف، یہ جدائی کا عذاب کیسے سہوں گا میں؟ فجر، بے اختیار اس نے موبائل کی طرف دیکھا۔ ابھی تو وہ اسی سے بات کر رہا تھا نا، خود سویا تھا نہ اسے سونے دیا تھا۔ اب نیند آنکھوں میں اترنے لگی تھی، مگر نیچے جانا ضروری تھا۔ دوسری طرف 16 سالہ فجر آفاق اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
ایک لمبی انگڑائی لی اور نیند کو چٹنے کی کوشش کی۔ آج تو خوشی کا دن تھا، اسے نیند آنی ہی نہیں تھی، چاہیے تھی، مگر خوشی کے ساتھ ایک ہلکی سی افسردگی بھی دل میں جاگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے تایازات عمر سے منسوب تو ہونے والی تھی، مگر 2 سال کی لمبی اور کٹھن جدائی بیچ میں دیوار بن کر کھڑی تھی۔ عمر اس کے بچپن کی محبت تھا۔ آفاق اور حسن دو ہی بھائی تھے اور دونوں دلاور حسن کے بیٹے تھے۔ ان کے گھر آمنے سامنے تھے اور دونوں بھائیوں میں بے حد اتفاق تھا۔ حسن کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ 2 بیٹے اور بیٹی سدرا شادی شدہ تھے، جبکہ عمر ان سب میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا، جس پر اعلیٰ تعلیم کا شوق ایسے سوار تھا کہ کہیں ٹھہرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پاکستان سے بی کام کرنے کے بعد وہ لندن چلا گیا تھا۔ ایم بی اے کے اس کے 2 سال پورے ہو چکے تھے، 2 باقی تھے۔ انہی دنوں میں وہ 2 سال بعد چھٹیوں پر آیا تو اس کی بچپن کی منگیتر فجر سے نکاح کی بات چھیڑ دی گئی تھی۔ فجر اور عمر کی محبت کسی سے ٹھکی چھپی نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے کے عشق میں سرتا پیر ڈوبے ہوئے تھے۔ فجر ابھی کالج جاتی تھی اور کسی کا ارادہ بھی فوراً نکاح یا شادی کا نہ تھا، مگر جنت بیگم کا حکم تھا کہ عمر اب کے واپس جائے تو نکاح کر کے جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بیرون ملک کسی گوری میم سے شادی نہ کر بیٹھے، اس لیے وہ نکاح پر بس ضد تھی۔ اور جنت بیگم کی بات، مقام اور وقار ایسا تھا کہ سبھی ان سے دب کر رہتے تھے اور ان کے حکم پر کوئی رائے نہیں دیتا تھا۔ آج دونوں گھرانوں میں نکاح کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ فجر ڈھیلا سا کرتا پہنے نیچے لاؤنج میں آئی تو مہرین بیگم ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ فجر ان کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی، خاندان کی سب سے پیاری لڑکی، بالکل کسی باربی ڈول کی طرح۔ اس نے کچن میں جھانکا تو تیز خوشبو اس کی سانسوں میں اتری۔ صبح صبح ہی شامی کباب تل رہے تھے۔ فجر نے شرارت سے کباب کے مسالے میں انگلی ڈبوئی اور چپ چاپ چاٹ لیا۔ مہرین بیگم نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی لڑکی، پتہ ہے نا تمہاری ہونے والی ساس کتنی نفاست پسند ہے، تمہاری اس حرکت پر ضرور کوئی فتویٰ سنا دیتی۔ فجر ہنس پڑی۔ امی، ابھی کہاں ساس بنی ہے، 2 سال بعد بنے گی نا، تب تک تو میری عیش ہے۔ اور بابا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے، وہ انتظامات دیکھنے گئے ہیں۔ اکلوتی بیٹی کے نکاح میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ پیار سے بولی، پھر سمجھانے کے انداز میں کہنے لگی، چلو تم بھی جلدی ناشتہ کرو، پھر سلون چلی جانا، وہاں کافی وقت لگے گا تمہیں تیار ہونے میں۔ یہ سنتے ہی فجر بغیر کسی بحث کے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ دل میں عجیب سی خوشی اور ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ فجر بنت آفاق، آپ کا نکاح عمر حسن سے 10 لاکھ حق کے مہر کے عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سفید نکاح کے جوڑے میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی، دل قبولیت کے نعرے لگا رہا تھا اور وہ اپنے محبوب کو اپنے نام کر لینے کی خوشی میں جھوم رہی تھی۔ پھر اس نے زبان سے بھی قبول ہے کہہ دیا اور یوں محبت پر پاکیزگی کی مہر ثبت ہوگی۔ عمر اور اس کے درمیان سفید پھولوں کی لڑیوں کی بار تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا وہ بار ہٹا دی گئی۔ پورا خاندان ان کے ایک ہونے کی خوشی میں ڈوبا ہوا تھا اور عمر کا دل اپنی فجر کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا، مگر رسم دنیا کے باعث خاموش رہنا پڑا۔ کچھ دیر بعد فجر کو اس کے ساتھ بٹھایا گیا۔ خاندان والے باری باری ان دونوں کی تصویریں لے رہے تھے۔ پھر کھانے کا وقت ہوا، سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے تو عمر کو اپنی فجر کو دیکھنے اور اس سے دل کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ ویسے بھی دونوں کی بھوک تو پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ فجر، میری زندگی میں شامل ہونا مبارک ہو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے سرخ کر گیا تو فجر بس شرماتے ہوئے مسکرا دی، آپ کو بھی۔ آج رات کمرے کی کھڑکی کھلی رکھنا، تازہ ہوا اندر آئے گی۔ وہ نہ جانے کیا اشارہ دے رہا تھا۔ فجر ایک دم چونک سی گئی مگر پھر ہاں میں سر ہلا دی۔ بہت سی باتیں کرنی ہے تم سے فجر، جو فون پر نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے روبرو ہونا ضروری ہے۔ کل تو میں چلا جاؤں گا، بس آج کی رات ہے، راز و نیاز کی رات۔ اس کے لہجے میں افسردگی کھل آئی تھی جو فجر کے دل کو بھی ملال سے بھر گئی تھی۔ خوشی کے اس دن کے ساتھ جدائی کی ایک کرواہٹ بھی تھی۔ عمر کی نظر بے اختیار اس کے نرم و گداز ہاتھوں کی مہندی پر جا ٹہری۔ کیا اس مہندی میں میرا نام بھی لکھا ہے؟ وہ شرارت سے بولا تو فجر شرما گئی۔ آپ خود ڈھونڈ لینا اپنا نام، وہ اسے چیلنج کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر تو اس مہندی میں اپنا نام ڈھونڈنے آنا ہی پڑے گا، اب تو بہت ضروری ہو گیا ہے فجر۔ اس کی بات پر فجر بس لبوں کو دانتوں تلے دبا کر رہ گئی تھی۔
تم مجھے ہی یاد کر رہی تھی نا؟ وہ اپنی فسو خیز آواز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھنے لگا۔ میں تو نہیں، میری یہ مہندی آپ کا بہت بےتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں مہندی میں اپنا نام ڈھونڈنے آؤں گا۔ اس نے بڑی مہارت سے بات کو گھما دیا تھا، مگر سامنے عمر تھا، وہ بھلا پہچان نہ پایا۔ اگر تمہیں میری یاد نہیں آئی اور اس مہندی کو آئی ہے تو میں ان مہندی بھرے بازوؤں سے ہی پیار کر کے کام چلا لیتا ہوں۔ وہ اس کے بازوؤں کو اپنی پوروں سے آہستگی سے سہلاتے ہوئے انہیں اپنے چہرے کے قریب کیے حنائی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ عمر کا چہرہ اس سے چند ہی فاصلے پر تھا اور اس لمحے اس کی کئی ہارٹ بیٹس رک سی گئی تھیں۔ عمر کی جذبوں سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے ایک الگ جہاں میں کھو گئی تھی، ایک ایسا جہاں جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے شوریدہ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا بے قرار سمندر آباد تھا۔ نکاح مبارک، وہ سحر گینگ انگ آواز میں بولا۔ فجر کی گھنی مسکناہیں شرم سے لڑ گئیں۔ اس نے مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، خود کو عمر سے ذرا دور کیا اور موقع ملتے ہی اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر فوراً آف کر دیا۔ عمر اس کے عمل پر دھیرے سے مسکرا دیا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ سب سمجھ چکا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ فجر ابھی چند لمحے پہلے تک اسی کی تصویروں میں گم تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ فجر نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں اسے سمجھایا، مگر عمر کہاں ماننے والا تھا۔ تم میری بیوی ہو فجر، شرعی طریقے سے میری، اور کل تو مجھے لوٹ بھی جانا ہے۔ کہ آج کی رات صرف اس بحث میں گزار دے؟ میں یہاں سے تمہارے ساتھ خوبصورت یادیں لے کر جانا چاہتا ہوں، چند قیمتی لمحے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ وہ بے خودی اور شدت محبت سے اس کی طرف بڑھا تو فجر ایک دم سہم گئی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں خواہش، تڑپ اور محبت کا ایک ایسا طوفان بھرا ہوا تھا جو اسے گھبرا بھی رہا تھا اور اپنی طرف کھینچ بھی رہا تھا۔ نہ 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 نہیں عمر، پلیز مجھے مت آزماؤ، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، مگر کچھ معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں۔ رخصتی سے پہلے یہ سب اچھا نہیں لگتا، فجر نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ بس 2 سال کی بات ہے یار، لیکن مجھ سے 2 سال تو کیا، اب ایک لمحے کا بھی صبر نہیں ہوتا۔ دل چاہتا ہے اپنی اس فجر کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لوں، ایک پل کے لیے بھی عمر کے سینے سے جدا نہ ہونے دو۔ وہ محبت سے چور آواز میں کہہ رہا تھا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ ایسا کیا تھا تمہارے فون میں جسے دیکھ کر اتنی گم ہو گئی تھی کہ میرے آنے کا بھی پتہ نہ چلا؟ وہ فجر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی اور قریب لاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پلیز دور ہٹو، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی، بے بس سہمے دل اور دھڑکتے وجود کے ساتھ۔ جانے عمر، آپ کو میری بے بسی دیکھ کر سکون ملتا ہے؟ وہ اس کی خوبصورت چہرے کے ہر نقش کو اپنی آنکھوں میں اتارتے ہوئے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ فجر کا چہرہ شرمگی مسکان لیے کھل اٹھا تھا۔ اس کے گلابی رخسار سرخی سے بھر گئے اور لرزتی پلکیں جھک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ عمر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا، اس کے دہکتے ہوئے سرخ آرزوں پر اپنی انابی لبوں سے چھو گیا۔ فجر اس کی مضبوط گرفت میں بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ جانے عمر، آپ پر یوں بھیگی بلی بننا بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ وہ پھر سے اسے وہی فجر بننے پر مجبور کر رہا تھا جو ہمیشہ اس کے سامنے تیز اور شرارتی بن جاتی تھی۔ جانے عمر، آپ مجھے دھمکیاں دیکھ کر روب جماتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس کی ٹھوڑی اپنی پوروں سے اٹھاتے ہوئے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر لایا اور معنی خیز نظروں سے اسے تکنے لگا۔ فجر اس بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ تمہاری اسی مسکان کو تاعمر سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی بھی یہ مسکراہٹ ان خوبصورت لبوں سے جدا نہ ہونے دینا۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ فجر نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، وہ چاہ کر بھی خود کو ان سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ آج کی رات ساری شرمیں اسی کمرے کے کسی الماری میں بند کر دو، بس یہ تصور کرو کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، تم سے اپنا حق مانگنے آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا گیا اور فجر سر سے پیر تک سرخ ہوتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب احتجاج بے فائدہ ہے، اور ویسے بھی وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے۔ عمر کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی اور فجر بھی
خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ رات باہر بیتتی جا رہی تھی اور وہ مجھ سے مکمل اپنا بنا چکا تھا۔ وہ 2 سال کے طویل ہجر کا قرض ایک ہی رات میں چکانے والا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اچانک سٹ پٹا کر اٹھ گئی۔ کمرے کی لائٹ جلائی تو دیکھا کہ صبح کے قریب 10 بج رہے تھے۔ اف، میں اتنی دیر تک سوئی رہی؟ اس نے اپنے آپ سے کہا اور ارد گرد دیکھا، عمر کہیں موجود نہیں تھا۔ فجر کے جسم سے ابھی تک اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور وہ رات کے مناظر یاد کر کے خود ہی شرم سے سر جھکانے لگی، مگر اچانک چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ آج رات 9 بجے عمر کی فلائٹ ہے، وہ چلا جائے گا اور اسے اپنے حصار میں بند کر کے جانے والا تھا۔ وہ کیسے رہے گی اس کے بغیر؟ اسے ابھی اس کے پاس ہونا تھا، اسے جلدی سے اس کے پاس جانا تھا۔ فجر جلدی سے اٹھی، شاور لیا اور نیچے آئی تو مہرین بیگم اور آفاق صاحب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ارے ماشاء اللہ، میری بیٹی اٹھ گئی، آفاق صاحب نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ فجر ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہماری بیٹی بھی اب برائی ہو گئی ہے۔ ایک ہی رات میں آفاق صاحب افسردگی کے ساتھ بولے۔ ارے بابا، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ 2 سال تک تو میں کہیں نہیں جانے والی، اور اگر چلی بھی گئی تو پڑوس تک ہی جاؤں گی نا۔ فجر نے لاڈ سے کہا تو دونوں ہنس پڑے۔ ارے آج عمر کی فلائٹ ہے، آپ ذرا جلدی کیجیے گا، اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے۔ فجر عمر کے ذکر پر لال ہوگی، وہ ابھی اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوچ رہی تھی کہ کیا بہانہ کر کر جاتی۔ اچانک دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ فجر کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے، وہ نکھرا نکھرا تر و تازہ اور فریش نظر آ رہا تھا۔ سلام چچی جان، سلام تایا جان۔ وہ دونوں کو سلام کر کے فجر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ فجر سر جھکا گئی، پیچھے جنت بیگم بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑے آئی تھی۔ مہرین بیگم نے ان کے لیے بھی ناشتے کی پیشکش کی۔ ارے یہ لڑکا تو بہت بڑا بے شرم نکلا۔ ہمارے وقتوں میں تو شادی کے بعد بھی دلہا دلہن گھر والوں کے سامنے پردے میں رہتے تھے، ساتھ تک نہیں بیٹھتے تھے، مگر یہ تو صبح صبح ضد پکڑ کر بیٹھ گیا، مجھے سسرال جانا ہے۔ اب دیکھو تو، ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ جنت بیگم اپنے فلسفے سنانے میں جت گئی۔ مہرین اور آفاق مسکرا دیے۔ ارے بھابھی بیگم، اب زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے، آپ تو ابھی بھی پرانے دور کی باتیں کرتی ہیں، آفاق صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ نہ بھائی، میں نے تو اپنی اولاد کی پرورش ایسے ہی کی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی تربیت کی ہے، کبھی نظر اٹھا کر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ خیر، اب نکاح ہو گیا ہے تو سوچا عمر کو آپ لوگوں سے ملوا لوں۔ آج وہ واپس چلے جانا ہے خیر سے، پھر 2 سال بعد جب یہ آئے گا تو اچھی طریقے سے ان کی رخصتی ہو جائے گی اور میرا فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ میرا بیٹا ہے سب سے لاڈلا اور پیارا بیٹا، میں تو سارے ارمان نکالوں گی اس کی شادی پر۔ عمر بار بار مسکرا کر فجر کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر فجر نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں، جنت بیگم کے سامنے اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عمر کو دیکھ سکے۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی تائید سے کچھ خوف کھاتی رہتی تھی، ان کا روپ ہی ایسا تھا، اوپر سے وہ انتہا کی اصول پرستن تھی، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھ نہ سکی، مگر اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پاس موجود تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب لوگ چلے گئے، فجر اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اس کی بے چینی اور بےتابی بڑھتی ہی جا رہی تھی، نہ جانے یہ 2 سال وہ کیسے گزارے گی۔ اچانک اس کے فون کی بیل بجی، اس نے جھٹ سے فون اٹھایا، عمر کالنگ لکھا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکان لبوں پر سجا کر فون کان سے لگایا۔ جانے عمر، کیا کر رہی ہو؟ اس کی نیم بھاری فسوں خیز آواز کانوں میں شہد کی طرح گھلتی چلی گئی۔ یقیناً مجھے یاد کیا جا رہا ہوگا، کہو تو آ جاؤں۔ قسم سے بہت دل چاہ رہا ہے کہ ایک بار پھر تمہاری سنگت میں چند قیمتی لمحے گزاروں۔ اس کی بتابی لفظ لفظ سے عیاں تھی۔ فجر نے فوراً جیسے خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے ڈانٹا۔ نہیں عمر، پہلے ہی ہم ایک غلطی کر چکے ہیں، ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے پردہ رکھ لیا، مگر اب دوبارہ نہیں، پلیز ہمیں بہت صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ کہہ تو رہی تھی، مگر وہ خود جانتی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے الفاظ کی گواہی نہیں دے رہے تھے۔ عمر کی آواز ایک دم افسردہ سی ہوگی۔ بہت بورنگ بیوی ہو یار، ذرا بھی خیال نہیں اپنے نئے نویلے شوہر کا؟ فجر کے لب کپ کپا اٹھے۔ اب آپ کا ہی تو خیال ہر دم رہے گا۔ اس کی آواز لرز گئی۔ آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے، نہ جانے میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی۔ اور اگلے ہی لمحے اس کی ضبط کی ساری دیواریں ٹوٹ گئیں۔
وہ اچانک رو پڑی۔ ارے ارے، پلیز رو مت۔ عمر گھبرا گیا۔ ورنہ میں جانے کا پلان ہی کینسل کر دوں گا۔ میرا MBA درمیان میں لٹک جائے گا اور میں اپنا مستقبل کیسے بناؤں گا؟ تم مجھے کمزور مت کرو، تمہارے آنسو میری ہمت توڑ دیتے ہیں۔ فجر نے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالا۔ میں عورت ہوں نا، جلدی کمزور ہو جاتی ہوں، مگر وعدہ کرتی ہوں اب مضبوط بن کے دکھاؤں گی۔ بس آپ اب آنے کی ضد نہیں کریں گے۔ اگر آپ اب آ گئے تو میں آپ کو اپنے پاس رکھ لوں گی، چاہے آپ کا MBA درمیان میں ہی رہ جائے اور آپ کے سارے فیوچر پلان کینسل ہو جائیں میری بلا سے۔ اس کے جواب پر عمر کا بے ساختہ کہکا سنائی دیا۔ یہ ہوئی نا بات، تم ایسی باتیں کرتی ہو تبھی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو مجھے۔ پھر اس کا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا۔ بس اب دوبارہ مت رونا پلیز، اور آج مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آؤ گی نا؟ فجر خاموش پڑ گئی۔ شاید ایسا ممکن نہ ہو، ممی اور بابا چاہیں گے، اگر انہوں نے کہا تو میں چلی آؤں گی، ورنہ نہیں، بس مجھے دیکھے بغیر ہی آپ کو جانا پڑے گا۔ اور عمر ایک دم سے سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ رات 9 بجے فجر کے ماں باپ عمر کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے، مگر فجر گھر پر ہی رہی۔ نہ انہوں نے ساتھ چلنے کا کہا۔ عمر اس سے ناراض ہو کر جا رہا تھا، کیونکہ وہ آخری بار اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر فجر بے بس اور مجبور تھی، چاہ کر بھی اسے منا نہیں سکی، اور وہ چلا گیا۔ بہت سارے خواب فجر کی آنکھوں میں سجا کر، جو اسے اس رات دیکھنے تھے، انگلیوں پر اس کے آنے کے پل گننے تھے۔ ہجر کی طویل راتیں اکیلے کاٹنی تھی، جو کسی عذاب سے کم نہیں تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑی آزمائش تو پہلے ہی اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق تیار ہوئی کالج جانے کے لیے۔ چند دن تو وہ بہت ہی زیادہ بلائی بلائی سے پھرتی رہی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، ہر وقت عمر کا خیال اسے ستائے رکھتا، دل چاہتا کہ اڑ کر اس کے پاس چلی جائے۔ عمر ہر رات ویڈیو کال پر بات کرتا، مگر تشنگی ختم نہیں ہوتی تھی، اوپر سے مجبوری یہ کہ وہ اس کے سامنے روبرو بھی نہیں ہو سکتی تھی، بس ہاں کہتی فون بند کر دیتی۔ چند دن یوں ہی بیت گئے۔ اس کے کالج کے ایگزام شروع ہو چکے تھے، مگر اس کی طبیعت عجیب بیزاری کی حالت میں رہی، کمزوری اور نکاہت سے محسوس ہوتی، کبھی کبھی وہ چکرا کر گر پڑتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا جیسے عمر کی جدائی کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی، اپنا خیال نہیں رکھ پا رہی، اس لیے ایسا ہو رہا تھا۔ ایک دن جب وہ کالج سے گھر آئی، مہرین بیگم لاؤنج میں بیٹھ کر TV دیکھ رہی تھی۔ وہ آتے ہی نڈال سی صوفے پر گر گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مہرین بیگم ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ ارے فجر بیٹا، کیا ہوا ہے؟ مہرین بیگم نے حیرانی اور تشویش کے ملا جلا لہجے میں پوچھا۔ تمہیں ٹھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے غور کیا تو فجر کا رنگ مدھم پڑ چکا تھا، چہرے پر ہلکی زردی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ دائرے نمایاں تھے۔ مہرین بیگم ایک دم سے پریشان ہوگی، فوراً جوس کا گلاس لایا اور اسے پلایا۔ ماما، مجھے چکر آ رہے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، فجر نے کندھے پر سر رکھ کر ہلکی آواز میں کہا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، شاید پڑھائی کی وجہ سے اتنا سٹریس لے لیا ہے، اور کھانا بھی تو ٹھیک سے نہیں کھاتی۔ چلو اٹھو، فوراً میں تمہیں اپنی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ اچھا، میں یونیفارم چینج کر کے آتی ہوں۔ فجر نے مشکل سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یونیفارم چینج کرنے کے بعد جب وہ باہر آئی تو اپنے ہی چہرے کو دیکھ کر چھینٹے مارے، وہ اپنی حالت کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ مہرین بیگم اسے کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے بغور فجر کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ وہ مہرین بیگم کی طرف سے دیکھ کر بولی، کیا آپ کی بیٹی میرڈ ہے؟ مہرین بیگم ششو پنج میں پڑ گئی۔ ہاں، نہیں، بس نکاح ہوا ہے ابھی تک۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے پہلے فجر کو دیکھا، پھر مہرین بیگم کو۔ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، کیونکہ یہ پریگننٹ ہے، اس لیے پوچھا؟ ڈاکٹر نے نارمل سے لہجے میں کہا تو ان دونوں کے سروں پر بم پھٹ پڑا۔ فجر بس منہ کھولے ڈاکٹر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی طبیعت کی خرابی کی وجہ یہ ہوگی۔ اسے تو لگتا تھا کہ عمر اور اس کی قربت کا علم کسی کو نہیں ہوا تھا، مگر اب یہ ثبوت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس کا پورا جسم کپ کپانے لگا۔ مہرین بیگم کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں،
کچھ لمحے وہ گنگسی ڈاکٹر کا منہ دیکھتی رہی، یہ بھی تو نہ پوچھ سکی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے رپورٹ ہاتھ میں پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے فجر کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف چل پڑی۔ فجر تو بے جان مجسمے کی طرح ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، یا آسمان سے کوئی بلا نازل ہو اور اسے نکل جائے۔ کم از کم اپنے گھر والوں کے سامنے اسے یہ فیس نہ کرنا پڑے۔ گاڑی میں مہرین بیگم خاموش رہی۔ وہ ابھی تک سکتے میں تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور فجر میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی وضاحت یا دلیل پیش کر سکے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہوگی اور ساروں قطار رونے لگی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ خود سے بار بار پوچھتی رہی۔ نہ جانے اب اس کا کیا ہوگا۔ عمر تو 2 سال کے لیے واپس آنے والا نہیں تھا۔ عمر کا خیال آتے ہی اس نے جھٹ سے کال کی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا، کیونکہ دن کے وقت وہ مصروف ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے رات 10 بجے کے بعد کال کرتا تھا، مگر وہ 10 بجے تک کیسے انتظار کرتی؟ اسے ابھی اسی وقت بلانا تھا۔ بار بار کالز کرنے کے باوجود بھی جب اس نے فون نہیں اٹھایا تو فجر نے زور سے موبائل دیوار کے ساتھ مارا اور پھر سے اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مہرین بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے دروازہ لاک کر دیا۔ اب فجر کو ضرور کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں سے نظر تک نہیں ملا رہی تھی، شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ مہرین بیگم کچھ دیر تک اس کے پہلو میں بیٹھی رہی، جیسے انہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ اپنی بیٹی سے کیا کہیں۔ کیا نکاح کی رات عمر تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ انہوں نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے ایسا سوال کر دیا جو فجر کو شرمندگی کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ فجر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میں نے اس سے منع بھی کیا تھا کہ ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، مگر اس نے اپنی مرضی چلا دی۔ کہا کہ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر، اور میں اس سے چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی۔ وہ مہرین بیگم کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ کیا تم نے عمر کو یہ بات بتائی ہے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں ماما، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ رات 10 بجے فری ہوتا ہے تب ہی کال کرتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، میں اسے واپس آنے کو کہوں گی۔ دیکھیے گا یہ خبر سن کر وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آئے گا، مجھے اپنا لے گا، رخصت کر کے لے جائے گا اور پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فجر نے اپنی طرف سے ایک اچھی دلیل پیش کی اور مہرین بیگم تلخی سے مسکرائیں۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کرو اور اس سے کہو کہ وہ واپس آئے، مگر اگر وہ نہ آیا تو اس کے بعد کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ انہوں نے تیسرا سوال کیا۔ وہ ضرور آئے گا ماما، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میری ایک ہی بات پر وہ بھاگ کر چلا آئے گا، پریشان مت ہو پلیز۔ وہ اب اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کر کے دیکھ لو، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میں تمہاری ماں ہوں فجر، اور تم میری اکلوتی بیٹی ہو۔ میں تمہارے لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی، اور فجر کئی لمحے سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ کیا بات کر کے گئی ہیں۔ فجر آج 10 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی 10 بجے عمر کی کال آئی، اس نے فوراً کال اٹھائی۔ فجر کی شکل دیکھ کر عمر پریشان ہو گیا۔ فجر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا پھر سے روتی رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ رویا مت کرو۔ میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، تم وہاں ایسے رہو گی تو میں یہاں کیسے رہوں گا بھلا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ فجر اسے دیکھتے ہوئے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا عمر، ایسا مت کرو۔ دیکھو اللہ نے ہمارا پردہ نہیں رکھا کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنا چہرہ سامنے لاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ عمر کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے عمر، بس تم واپس آ جاؤ۔ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں واپس آنا ہی ہوگا۔ وہ رونے کے درمیان بولی تو عمر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ پہلے مجھے بات تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ فجر نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہماری اس رات کی قربت کا یہ نتیجہ نکلا ہے، میں پریگننٹ ہوں۔ وہ پھر سے رونے لگی اور عمر کئی لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ آر یو شور فجر؟ وہ تشویش سے بولا۔ ماما کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک سے ہو کر آئی ہوں، اس میں شک کی گنجائش کیا بنتی ہے؟ ماما کو پتہ چل گیا ہے اور میں کسی سے بھی نظر تک نہیں ملا پا رہی۔ تم نے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے عمر، اب بتاؤ میں کیا کروں؟
پلیز واپس آ جاؤ عمر، مجھے رخصت کر کے ساتھ لے جاؤ۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ فجر، میں ابھی ابھی تو آیا ہوں، میں 2 سال سے پہلے چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ میری جان، تم پریشان مت ہو، بس رونا بند کر دو۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری بیوی ہو۔ وہ نہ جانے اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو۔ ماما نے کہا ہے کہ تم واپس نہ آئے تو مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی عمر، پلیز مجھے مزید مشکل میں مت ڈالو۔ عمر ایک دم خاموش ہو گیا۔ تم بتاؤ، اگر ماما نے کہا کہ بیبی ابورٹ کر دو تو کیا مان لو گی ان کی بات؟ وہ اب اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگا، جیسے اسے بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے۔ فجر بس اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ تم واپس جاؤ بس، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ عمر کے سارے جواب اس سے مل چکے تھے اور وہ عجیب مشکل میں گرفتار ہو چکی تھی۔ بتاؤ پھر، تمہیں عمر کی طرف سے کیا جواب ملا؟ مہرین بیگم نے اس سے پوچھا۔ فجر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی اور بے بسی سے بولی، ماما، وہ 2 سال سے پہلے چاہ کر بھی نہیں آ سکتا، وہ اسٹڈی ویزے پر گیا ہے۔ مہرین بیگم نے نرم مگر پختہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے دامن میں کوئی بھی داغ لگے۔ تم نے غلطی نہیں کی، عمر نے کی ہے، سزا تمہیں کیوں ملے؟ فجر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مہرین بیگم نے اسے روک دیا۔ وہ تو وہاں بیٹھا رہے گا، باتیں تو ہمیں سننا پڑیں گی نا۔ قصوروار چاہے مرد ہو، مگر سزا عورت کو ہی بھگتنا پڑتی ہے۔ چلو شاباش، ہم کسی کے علم میں آئے بغیر ہی اس بچے کو ختم کر دیں گے۔ فجر کچھ بول ہی نہ سکی۔ بے اختیار اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مارنے کا خیال ہی اسے ذبح کرنے کے لیے کافی تھا۔ ماں، مجھ سے انجانے میں غلطی ہوئی ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس غلطی کو کبیرہ گناہ بنا دوں، اپنے بچے کو قتل کر دوں، جو سراسر جائز ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں یہ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، مجھے مربور مت کرے ماما۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم بیگم بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو کیسے فیس کرو گی تم سب کو؟ وہ آہستہ مگر دباؤ بھرے لہجے میں بولی۔ اگر تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اور تمہاری تائی جان، تم جانتے ہو نا وہ کس طرح کی عورت ہے۔ وہ تو ہمارا جینا محال کر دیں گی اور شاید اس نکاح کو بھی ختم کر دیں گے۔ پھر کیا کرو گی تم؟ ایک بچے کے لیے اتنے سارے لوگوں کی اپنی طرف اٹھتی انگلیوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ وہ رکی، پھر اور سخت لہجے میں بولی، اور ہماری کیا عزت رہ جائے گی سوسائٹی میں؟ لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹی گھر بیٹھے حاملہ ہوگی۔ میں یہ سب بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ جذباتی ہو کر مت سوچو، ابھی اس بچے میں جان نہیں پڑی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لائی۔ فجر کو لگا جیسے ابھی اسی لمحے اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر وہ ماں کے حکم کو کیسے ٹال سکتی تھی؟ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں سیدھا کلینک پہنچ گئیں۔ مہرین بیگم نے ڈاکٹر کو ساری صورتحال سمجھائی اور دو ٹوک انداز میں کہا، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہ کر فجر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بچے کی ماں سے مشورہ کرنا چاہوں گی، اگر یہ خود نہیں رکھنا چاہتی تو میں کچھ میڈیسن لکھ دوں گی آپ کو۔ وہ فارمل اور سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی فجر پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کا دل سینے میں کانپنے لگا جیسے اس سے اس کی سانسیں چھین لی گئی ہوں۔ میں یہ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، مجھے مجبور مت کریں۔ وہ پھر سے رونے لگی اور مہرین بیگم بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو پھر کیسے فیس کرو گی تم سب کو؟ اگر تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟ اور تمہاری تائی جان، تم جانتی ہو نا وہ کیسی عورت ہے، وہ تو ہمارا جینا محال کر دیں گی اور شاید اس نکاح کو بھی ختم کروا دیں گے۔ پھر کیا کرو گی تم اس بچے کا؟ مہرین کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ایک بچے کے لیے تم اتنے لوگوں کو اپنی طرف اٹھتی انگلیوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ ہماری کیا عزت رہ جائے گی سوسائٹی میں؟ لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹی گھر بیٹھے ہی حاملہ ہو گئی ہے۔ میں یہ سب بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ جذباتی ہو کر مت سوچو، ابھی اس بچے میں جان نہیں پڑی، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ فجر کو لگا جیسے ابھی اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر ماں کے قدم روکنے کی ہمت کہاں تھی؟ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اسے کلینک لے گئی، ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتائی اور کہا، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر چند لمحے سنجیدگی سے سوچتی رہی۔ میں بچے کی ماں سے مشورہ کرنا چاہوں گی، اگر یہ نہیں رکھنا چاہتی تو میں کچھ میڈیسن لکھ دوں گی آپ کو۔ فجر پر کپ کپی طاری ہوگی۔ کیا آپ اپنا بچہ ابورٹ کروانا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر نے سیدھے سوال کیا۔ فجر کے لب کپ کپانے لگے۔
منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ جواب دینے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر کرسی سے گر گئی۔ جب بے ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی، خالی خالی نظریں چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کیا وہ بچہ ابھی بھی موجود تھا یا نہیں؟ وہ کیسے ختم کر دیتی اسے؟ وہ بچہ اس کی محبت کی پہلی نشانی تھا۔ وہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ یا اللہ، مجھے اس آزمائش سے نکال، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی۔ دعا مانگتے مانگتے وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو مہرین بیگم سرہانے بیٹھی تھی۔ فجر انہیں دیکھ کر ایک دم سہم گئی۔ مہرین کا دل پسیج گیا، وہ اس کا سر سہلانے بولی، ابھی تم بہت چھوٹی ہو فجر، تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا۔ اگر رخصتی ہوئی ہوتی تو خیر تھی۔ تم سب کو کیسے فیس کرو گی، میں کیسے فیس کروں گی، اور تمہارے بابا؟ وہ رکی، پھر دھیمی آواز میں بولی، تم کیوں اتنی ضد میں آ گئی ہو؟ عمر بھی یہی چاہتا ہے اور یہی معاشرے کا تقاضا ہے بیٹا، میری بات مان لو پلیز۔ فجر کچھ دیر خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، ماما، اس سب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ لوگوں کی عزت بھی رہ جائے گی اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مہرین ایک دم متوجہ ہوئی۔ ہاں بولو، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ فجر نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آواز بھاری مگر مضبوط تھی۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیں۔ اب میری ماں ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، اگر آپ اپنی بیٹی کو مار سکتی ہیں تو شاید میں بھی اپنے بچے کو مارنے کی ہمت پیدا کر لوں۔ پلیز ماما، میرا گلا دبا دیں اپنے ہی ہاتھوں سے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو آئندہ مجھے بھی مجبور مت کیجیے گا۔ مہرین بیگم سناٹے میں آ گئی، جیسے ایک لمحے میں قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ فجر کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے مگر لہجہ پہلے سے زیادہ اٹل تھا۔ معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بس پتا ہے کہ یہ بچہ جائز ہے اور اس دنیا میں آنا اس کا حق ہے۔ یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور۔ اس کے نتائج میں جو بھی ہو مجھے قبول ہے۔ میں ہر مشکل جھیل لوں گی، ہر انگلی برداشت کر لوں گی، مگر کسی بھی قیمت پر اپنے بچے کو نہیں ماروں گی۔ وہ فیصلہ سنا کر خاموش ہوگی، مگر اس کی خاموشی بھی ایک للکار تھی۔ مہرین بیگم لاجواب ہو چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب فجر مڑ کر بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلے گی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلے گی، کیونکہ اب انہیں ہی بہادری دکھانی تھی، اپنی بیٹی کے لیے ڈھال بننا تھا، اور اس کی طرف اٹھتی ہر انگلی اب انہیں خود اپنی طرف موڑنی تھی۔ شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل چکی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے ٹھیک 10 بجے کا وقت بتایا، مگر آیت جیسے وقت سے بے نیاز اپنے بستر پر گم سم بیٹھی تھی۔ 2 دن سے اس نے عمر کی فون کالز نہیں اٹھائی تھی، نہ اس میں ہمت تھی نہ خواہش۔ اس کا دل، اس کا مان، اس کا اعتبار سب جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ عمر کی مسلسل خاموشی نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کم از کم وہ جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، جو اس کا ہمسفر تھا، اس نازک گھڑی میں اس کا ساتھ تو دیتا، اس بچے کو اپنے حصے کا حق، اپنی محبت کا اثبات تو دیتا۔ اگر غلطی ہوئی تھی تو قبول کرنے میں آخر کیا رکاوٹ تھی؟ فون اس کے سرہانے مسلسل بج رہا تھا، مگر فجر یوں ہی گمسم چھت پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ آنکھیں سوکھ چکی تھی، دل صرف دھڑک رہا تھا جیے جانے کی ضد پر۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر وہ تینوں آیت، افاق صاحب اور مہرین بیگم خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ آیت نے ایک لمحے کو بھی اپنے بابا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اسے معلوم تھا وہ جان چکے ہیں، اور یہ سوچ ہی اس کے دل میں ایک نیا بوجھ ڈال رہی تھی۔ وہ کالج جانے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھی تھی۔ افاق صاحب نے اس کے سامنے ایک لفظ تک نہ بولا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی گلہ، اور یہی خاموشی فجر کے دل کو مزید چیر گئی تھی۔ جیسے ہی فجر گھر سے نکلی، دروازہ بند ہوا تو گھر کی فضا اچانک بہت بھاری ہو گئی تھی۔ مہرین بیگم دھیرے سے کرسی پر بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میری بیٹی کا کیریئر تباہ ہو گیا، اس کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ ان کی آواز نم تھی، الفاظ لرز سے ہوئے تھے۔ وہ گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار سمجھ لی گئی تھی۔ نہ جانے خدا نے ہم سے یہ امتحان کیوں لیا آفاق؟ آفاق صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد مضبوط آواز میں بولے، میں عمر کو کال کرتا ہوں، اسے واپس آنا ہوگا۔ ایسی ایمرجنسی میں اسٹڈی ویزے والے بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کا کیریئر۔ آفاق صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد مضبوط آواز میں بولے،
मैं उमर को कॉल करता हूँ, उसे वापस आना होगा। ऐसी इमरजेंसी में स्टडी वीज़े वाले भी वापस आ जाते हैं। उसका करियर मेरी बेटी के करियर से ज़्यादा अहम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फजर को इज्जत के साथ रुखसत कर दिया जाए। मेहरीन बेगम ने भराई हुई आवाज़ में कहा, आप उमर से बात करें और मैं जन्नत बेगम से। उन्हें समझाऊंगी कि कसूरवार उनका बेटा है। सज़ा मेरी बेटी क्यों भुगते? ये बच्चा उनका खून है, उनका वारिस होगा। वो कैसे इस बच्चे से मुंह मोड़ सकती हैं? वो दोनों एक बेनाम मगर बहुत बड़े तूफान के बीच खड़े थे, मगर इस बार वो फजर के लिए ढाल बनने का फैसला कर चुके थे। अगर उमर वापस ना भी आए तो हम फजर को उसके घर छोड़ आएंगे और सबको बता देंगे कि निकाह के साथ ही रुखसती कर दी गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी अपने कयास और राय में उलझे हुए थे। अगले दिन मेहरीन जब जन्नत बेगम के घर गईं तो वो अपने तख्ते पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मेहरीन बेगम ने उनके अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उनके करीब बैठ गईं और बोली, ए मेहरीन, मैं तुम्हें याद कर रही थी और सोच रही थी कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं। फजर से मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। खैर, तुम्हारे इम्तिहानात कैसे जा रहे हैं? जी, उसके पेपर अच्छे चल रहे हैं। मैं आपसे एक बहुत अहम मसले पर बात करना चाहती हूँ। आप भी एक औरत हैं, एक बेटी की माँ हैं, और मैं भी अपनी बेटी की माँ हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक माँ की हैसियत से मेरी बात गौर से सुनें। ये बात सुनाते हुए जन्नत बेगम की नज़र में हैरत और तशवीश झलक गई। असल मामला ये है कि निकाह की रात आपका बेटा मेरी बेटी के कमरे में गया था। वो दोनों अभी बच्चे हैं और समझते हैं कि निकाह ही काफ़ी है मियाँ बीवी के ताल्लुक को मजबूत करने के लिए, मगर वो माशरती तकाज़े शायद पूरी तरह नहीं समझ सके और उससे एक गलती हो गई है जिसका खुमियाजा मेरी बेटी भुगत रही है। वो अब माँ बनने वाली है। मैं और वफाक चाहते हैं कि उमर वापस आए और इज्जत के साथ उनकी रुखसती हो, ताकि ये बात पोशीदा रहे। लेकिन चूंकि वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आप फजर को अपने घर बहू की हैसियत से कबूल कर लें। रुखसती को छोड़ दें और निकाह ही काफ़ी समझें। हम सब ये बताएंगे कि निकाह के बाद ही रुखसती कर दी गई थी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी समझदारी से बात रखी थी, मगर जन्नत बेगम का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उन्होंने फौरन अपने दोनों कानों को हाथ लगाया, आंखें हैरत से फैल गई और वो बेसाख्ता बोली, तौबा तौबा, अस्तगफार, क्या ज़माना आ गया है। देखो तो ज़रा, इतनी कम उम्र लड़की और ये गुल खिलाकर रखेगी। मैं तो फजर को बड़ी मासूम, बड़ी सुलझी हुई बच्ची समझती थी और एक ही रात में ये सब। तौबा तौबा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, ऐसी बहू मैं ब्याह कर ला रही हूँ। मेहरीन बेगम ये सुनकर बिल्कुल सख्ते में आ गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कसूरवार आपका बेटा भी तो है। वो खुद मेरी बेटी के कमरे में गया था। मेरी बेटी ने उससे नहीं बुलाया था। आप सारा इल्ज़ाम फजर पर कैसे डाल सकती हैं? जन्नत बेगम ने फौरन हाथ उठाकर जैसे उन्हें रोक दिया। खबरदार, मेरे बेटे का नाम भी जुबान पर न लाना। अरे, लड़के तो होते ही ऐसे हैं। इसीलिए तो मैंने उसका निकाह फजर से कर दिया था कि कहीं लंदन जाकर किसी गोरी मेम से निकाह न कर बैठे। मगर ये निकाह तो मुझे उल्टा ही पड़ गया। वो गुस्से और हकारत से भरे लहजे में बोलती चली गई। वो तो जैसे इस इंतजार में बैठी थी कि निकाह हो तो कब मैं उससे अपने पास बुलाऊं। वाह भई वाह, हमें तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा उसने। फिर वो हाथ झाड़कर गोया फैसला सुनाने के अंदाज में बोली, अब जो करना है तुम खुद करो। उस बच्चे के साथ जो मर्जी करो, हम तो उसके वारिस नहीं हैं। ये गुनाह की पोटली हम नहीं रखेंगे, ना ही उसे छुपाएंगे। उनके अल्फाज मेहरीन बेगम के दिल में तीर की तरह चुभ गए, मगर वो बेबसी से सिर्फ जन्नत बेगम को देखती रह गई। मेरा बेटा तो 2 साल से पहले वापस नहीं आएगा, इसलिए ये गुनाह यहाँ ही खत्म कर दो तो बेहतर है। अगर रिश्ता सलामत रखना चाहते हो, ये कहते हुए उन्होंने जाते हुए धमकी भी दी थी। और मेहरीन बेगम बिल्कुल लाजवाब रह गई। उन्हें उनकी इतनी सफाकियत की तवक्को नहीं थी। वो गुस्से की हालत में घर वापसी आई। फजर अपने कमरे में बैठी थी। उन्होंने उसे देखा और कहा, तुमने उस बच्चे का दिफा कर रही हो जिसे कोई अपनाने के लिए तैयार ही नहीं। ना उसका बाप, ना उसकी दादी। अभी मैंने बात की और सौ सौ बातें सुनी। मैं तो शर्म से पानी हो गई हूँ। शायद इसीलिए बेटी पैदा होने पर वालिदैन इतने परेशान रहते हैं कि कहीं उनके मुंह पर कालक न लग जाए। गुस्से में जो कुछ उनके मुंह से निकला वो बोलकर चली गई और फजर बिल्कुल गंग सी बैठी रही। उसके पास सिवाय रोने के और कुछ बाकी नहीं था। उस रात उसका फोन बजा तो उसने पहली बेल पर ही उठा लिया। दिल में जो कुछ उबल रहा था वो उमर तक पहुंचाना जरूरी था।
شکر ہے تم نے میری کال پک کی۔ فجر: میں 3 4 دن سے سولی پر لٹکا ہوا تھا، تم نے سب کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ فجر: ارے شادی کے بعد جتنے چاہے بچے پیدا کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر خدا کے لیے یہ ضد چھوڑ دو، یہ ہم دونوں کی خوشی کا سوال ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میری جان، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں سارا بوجھ اپنے سر لے لوں گا۔ میں یہ بس نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے، تمہیں کوئی باتیں سنائے۔ تمہارے بابا بار بار مجھے واپس آنے کا کہہ رہے ہیں، میں نے سمجھا چکا ہوں کہ میرا آنا فی الحال ممکن نہیں۔ پلیز فجر، تم ہی سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو، بس ایک گولی ہی تو کھانی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ وہ بالکل جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ فجر کا دل مزید کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو عمر، بس ایک گولی ہی تو کھانی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا نا۔ کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی تمہاری ماں کو یہ تانا نہیں دے گا کہ تمہاری بہو رخصتی سے پہلے ہی بچہ اٹھائے پھرتی ہے۔ وہ کوئی کوئی لہجے میں بولی، میں وہ گولی کھا لیتی ہوں، سب لوگ سکون میں آ جائیں گے اور میں بھی۔ عمر کچھ لمحے لب کاٹتا رہا۔ پلیز میری ماں کی باتوں کا برا مت منانا، وہ بے ہے ہی ایسی، کیا ضرورت تھی انہیں سب کچھ بتانے کی، تم نے کس مشکل میں ڈال دیا ہے سب کو۔ ارے شادی کے بعد جتنے چاہے بچے پیدا کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر پلیز خدا کے لیے یہ چھوڑ چھوڑ دو فجر، یہ ہم دونوں کی خوشی کا سوال ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالو میری جان، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں سارا بوجھ اپنے سر لے لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تم پر انگلی اٹھائیں، تمہیں بار بار باتیں سنائے، تمہارے بابا بار بار مجھے واپس آنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں نے سمجھا چکا ہوں کہ میرے لیے آنا ممکن نہیں۔ پلیز فجر، تم ہی سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو، بس ایک گولی ہی تو کھانی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ وہ بالکل جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا اور فجر کا دل مزید بکھر گیا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو عمر، بس ایک گولی ہی تو کھانی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا نا۔ نہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے گا، نہ کوئی تمہاری ماں کو تانے دے گا، تمہاری بہو رخصتی سے پہلے ہی بچہ اٹھائے پھرتی ہے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تو عمر چند لمحے لب کاٹتا رہا۔ پلیز میری ماں کی باتیں دل پر مت لینا، وہ ہے ہی ایسی، کیا ضرورت تھی انہیں بتانے کی، مگر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا فجر پلیز۔ وہ بے چین ہوا۔ ٹھیک ہے عمر، اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہارے سامنے گولی کھاتی ہوں، تم گواہ رہنا کہ تم نے ہی کہا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے سلیپنگ پلز کی ڈبی اٹھا چکی تھی۔ عمر حیرت اور خوف میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ فجر نے ڈبی کھولی اور ایک ساتھ کئی گولیاں اپنی ہتھیلی پر انڈیڑ لی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ سب وہ نکل گئی تو نہ بچہ رہے گا اور نہ وہ، کوئی تماشا بھی نہیں رہ جائے گا۔ فجر تم پاگل ہو گئی ہو، پلیز انہیں واپس رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ گھبرا کر چلایا۔ پتہ ہے عمر، اس بچے کو مار دینا مجھے اپنی موت لگتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، میں خود ہی مر جاؤں، بچہ بھی مر جائے گا، سب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اب بھی کھوئے ٹوٹے لہجے میں بول رہی تھی۔ تمہیں میری قسم ہے فجر، ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بس یہ ڈبی واپس رکھ دو۔ اگر تمہیں اس بچے سے ذرا سی بھی محبت ہے تو ایسا کبھی مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ اب اس کی منتیں کر رہا تھا۔ فجر نے تھکی سانس کے ساتھ ڈبی واپس رکھ دی۔ ٹھیک ہے عمر، مگر پھر آئندہ مجھے کسی بات پر مجبور نہ کرنا، لوگ جو چاہیں بولے، میں سن لوں گی، تمہاری باتیں بھی سن لی، میں بہت مضبوط ہو چکی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم اپنی اسٹڈیز مکمل کرو آرام سے، میں تمہیں کبھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا، پھر سم نکال کر پھینک دی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب کبھی عمر سے بات نہیں کرے گی، جیسے وہ سب سے ہی ناراض ہو چکی تھی۔ اگلے ماہ اس کے بورڈ کے امتحان تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پیپر دے کر 1 سال کا بریک لے لے گی، بچے کی پیدائش کے بعد دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کرے گی، وہ کسی کا سامنا نہیں کرے گی، گھر میں ہی رہے گی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تایا اور تائی اسے واقعے کے بعد کبھی اس کے گھر نہیں آئے تھے، جیسے انہوں نے ہر رشتہ، ہر تعلق یکدم ختم کر دیا ہو۔ آفاق کبھی کبھی نرمی سے کہتا، بیٹا ایک بار عمر سے بات کر لو، وہ بہت پریشان رہتا ہے، مگر فجر ہر بات خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی۔ اس کے ماں باپ نے بھی آخر کار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ زخم وقت ہی بھرتا ہے، الفاظ نہیں۔ وقت بھی یوں ہی گزرتا رہا، بہت آہستہ، بہت بھاری۔ 9 ماہ تک وہ اس بچے کو اپنے وجود میں اٹھائے پھرتی رہی، لوگوں کی نظریں، فکریں، طنز، سب کچھ پی جاتی رہی، مگر حیرت تھی کہ اس کا حوصلہ کہیں نہیں ٹوٹا۔ وہ اندر سے جیسے فولاد بن چکی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ اس کی گود میں ایک بہت ہی خوبصورت سی ننھی پری نے آنکھ کھولی۔
اتنی پیاری، اتنی معصوم کہ فجر کچھ دیر تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جیسے دنیا ٹھہر گئی ہو۔ اس کے آنسو خود بخود گرنے لگے، جو بچی کے نرم گالوں پر ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ بچی کی آنکھیں بالکل عمر جیسی تھیں، مگر باقی سارے نقش فجر پر گئے تھے۔ وہ اتنی مکمل، اتنی انمول تھی کہ لمحہ بھر کو فجر ساری دنیا بھول گئی۔ آفاق اور مہرین بیگم اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر خوش بھی تھے، مطمئن بھی، مگر دکھ اس بات کا ضرور تھا کہ جنت بیگم اپنی پوتی کو دیکھنے تک نہیں آئی تھی، ایک مرتبہ بھی نہیں۔ لیکن فجر نے اس بات کا بوجھ اپنے دل پر نہیں لیا۔ وہ پوری طرح اپنی بیٹی میں کھو گئی تھی۔ دن ہو یا رات وہ اس بچی کی خدمت، محبت اور خیال میں یوں لگی رہتی جیسے اس کی زندگی کا اصل مقصد ہی یہی بچی ہو، اور شاید واقعی وہی مقصد بھی بن چکا تھا۔ وہ گھر سے بھی بہت کم باہر نکلتی تھی، تنہائیاں اس کی ساتھی بن چکی تھی، مگر اس کی زندگی کا سارا محور اب صرف ایک ننھی سی جان تھی۔ فجر نے اس کا نام فرشتے رکھا تھا۔ روز اول سے ہی وہ ایک چھوٹا سا فرشتہ لگتی تھی۔ جب بچی 6 ماہ کی ہوئی تو ایک روز آفاق صاحب خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، فرشتے کو گود میں اٹھایا، اس کے نرم گال چومے، جیسے ان دونوں نانا نانی کی سانسیں اس ننھی سی جان میں اٹک گئی ہوں۔ آفاق نے نرمی سے فجر کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کیوں ناراض ہو؟ ان کے لہجے میں باپ کی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ تمہیں روز کال کرتا ہے، میری منتیں کرتا ہے کہ ایک بار فجر سے بات کروا دو، روتا ہے، سمجھاتے تھکتا نہیں بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، اس بچی کا باپ ہے، 6 ماہ بعد وہ واپس بھی آنے والا ہے، تم کیسے یوں سب کچھ ختم کر دینے کا سوچ سکتی ہو؟ فجر خاموش بیٹھی رہی، آنکھوں میں نمی اترتی رہی۔ بابا، یہ تعلق ختم ہو ہی نہیں سکتا، وہ دھیرے سے بولی، بس میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی کی باتیں سنوں، کوئی مجھے یہ کہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اس بچی کو جنم دے کر، حالانکہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ وہ رکی، فرشتے کو دیکھ کر مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں سکون بھی تھا اور دکھ بھی۔ بابا، میں جانتی ہوں میں نے غلط نہیں کیا، مگر لوگوں کے طعنے برداشت کرنا اب میرے بس سے باہر ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے، اپنا مستقبل سنوارے، میں اسے کبھی ڈسٹرب نہیں کروں گی، بس ابھی اس سب سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ آفاق نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، مگر فجر کے لہجے کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ اس کی برداشت کی حدیں کب تک بڑھ چکی ہیں۔ اس کی ساری دنیا فرشتے تھی اور وہ اسی میں خوش تھی۔ وہ گھر سے بہت کم نکلتی تھی۔ فجر نے اس کا نام فرشتے رکھا تھا کیونکہ وہ واقعی ایک ننھا سا فرشتہ لگتی تھی۔ جب بچی 6 ماہ کی ہوئی تو ایک روز آفاق صاحب اس کے کمرے میں آئے، فرشتے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ ان دونوں کے دل میں اس بچی نے خاص جگہ بنا لی تھی، جیسے وہ نانا نانی کی جان بن گئی ہو۔ فجر بیٹا، کیوں ناراض ہو اس سے؟ وہ مجھے روز کال کرتا ہے، میری منتیں کرتا ہے کہ ایک بار فجر سے بات کروا دے، باقاعدہ رونے لگتا ہے۔ بیٹا، تم کیوں اسے آزماتی ہو؟ تمہارا شوہر ہے، اس بچی کا باپ ہے، اور 6 ماہ بعد وہ واپس آ جانے والا ہے، تم کیا سوچ رہی ہو؟ تم کیسے اس سے تعلق ختم کر سکتی ہو؟ فاق صاحب نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا، بس میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی کی باتیں سنوں، کوئی مجھے یہ کہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اس بچی کو پیدا کر کے، حالانکہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ فجر نے خاموشی سے جواب دیا۔ جب یہ بات عمر نے کی تو فجر کا دل ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی اور کہتا تو وہ شاید 1000 بار سن لیتی، مگر کہنے والا عمر تھا، اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ فجر نے سوچا جب وہ آئے گا تو میں خود بات کر لوں گی، اس سے پہلے نہیں۔ اور واقعی وہ اپنے ارادے میں پکی تھی۔ 6 ماہ اور گزر گئے اور فجر کی بیٹی 1 سال کی ہوگی۔ آج رات اس کی سالگرہ تھی اور فجر اس کے لیے خود مارکیٹ گئی، کھلونے اور ہر طرح کی چیزیں خریدی۔ اپنے سسرال سے اس نے جیسے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ اس کے تایا جان اکثر گھر آتے تھے، بچی کو پیار کرتے اور فجر سے بھی محبت کرتے، مگر فجر کا دل ان سے بدگمان رہا۔ اسے اپنی ساس کی باتیں نہیں بھولیں جو کبھی نہیں آئی۔ رات کے 7 بجے وہ گھر پہنچے۔ اس نے پورے گھر کو غباروں اور پھولوں سے سجایا اور فجر کے کمرے کو بھی خوبصورتی سے تیار کیا۔ مہرین بیگم بھی بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ حصہ لے رہی تھی، ان کے چہرے پر خوشی اور یاد تھی۔ جب کیک کاٹا جانے لگا تو اچانک لائٹ چلی گئی، سب لوگ ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ لاؤنج کے کونے میں موم بتیوں کی روشنی ابھری جو ایک کیک پر سجی تھی اور آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہی تھی، ساتھ میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا نغمہ بھی گنگنایا جا رہا تھا۔ اچانک ہی عمر فرشتے کے قریب آیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ لائٹس واپس آ چکی تھی اور کمرہ خوشیوں سے جگمگا اٹھا۔ فجر بالکل سکتے میں وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فرشتے نے عمر کے گلے سے ہٹ کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر زور سے چلانے لگی، بابا بابا! فجر گم سم سے اس منظر کو دیکھتی رہی۔ عمر فرشتے کو والہانہ انداز میں چوم رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بچی کو خود میں سمو لے۔
بابا نے آپ کو بہت مس کیا مائی لٹل پرنسس، دیکھیں میں آپ کے لیے اتنے سارے گفٹ لایا ہوں۔ وہ اسے اس کے تحائف دکھا رہا تھا، اور فرشتے نے بھی اس کے ساتھ یوں گلے ملایا جیسے وہ ایک دوسرے سے برسوں سے جانتے ہوں۔ آفاق بھی عمر سے گلے ملے، مہرین بیگم نے بھی اس کا استقبال کیا، مگر فجر ایک کونے میں کھڑی بالکل گمسم رہی۔ عمر فجر کے بالکل قریب آیا، اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور اسے چوما، پھر بولا چلو مل کر کیک کاٹتے ہیں۔ فجر کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ آئی اور تینوں نے مل کر کیک کاٹا۔ عمر سب کے ساتھ یوں گھل مل گیا تھا جیسے وہ کہیں گیا ہی نہ ہو۔ فرشتے نے اس کی گود سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیا اور فجر کو جیسے بھول ہی گئی ہو۔ فجر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس نے اپنی جان سے محبوب شوہر کو دیکھا تھا اور دل بے چینی سے گھر گیا۔ وہ تبی سے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی آہستہ سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور خاموشی سے فجر کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ پھر سے اس کے بالکل قریب جھک کر مدھم آواز میں بولا، فون سے سم تو نکال کر پھینک دی تھی تم نے، مگر اپنے سینے سے دل کیسے نکالو گی؟ اور اس دل میں میرا نام کیسے نکالو گی فجر؟ اگلے ہی لمحے اس نے پیچھے سے فجر کے گرد اپنے بازو کا حالہ بناتے ہوئے اسے نرمی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ فجر کا پورا جسم کپ کپا اٹھا۔ اتنے طویل عرصے بعد اس لمس کو محسوس کیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دل اپنے اختیار میں کہاں ہوتا ہے عمر؟ اگر دل کو اختیار میں کر لیا جائے تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ فجر کے آنسو عمر کی کلائی پر گرے تھے۔ عمر جھک کر اس کے بالوں میں بوسہ دینے لگا۔ میں چاہ کر بھی تم سے ناراض نہیں رہ سکتا کیونکہ قصوروار تو میں ہی تھا۔ جانتی ہو جب میں نے اپنی بچی کو پہلی بار دیکھا تو میں نے خود کو ہزار بار لعنت کی کہ میں نے کس طرح سے تمہیں اس معصوم کو ختم کرنے پر اکسایا تھا۔ میں اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پایا، بے شک میرا گناہ ناقابل معافی ہے، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ تم نے اچھا کیا مجھ سے ہر تعلق ختم کر کے، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ تم نے اس بچی کی صورت میں مجھے سارے جہاں کی خوشیاں دے دی، سارے تانے، سارے الزام، سب کچھ سہ کر بھی اتنا مضبوط رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فجر میں تمہارا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے آہستگی سے فجر کا چہرہ موڑ کر اپنی طرف کیا۔ بتاؤ کیا تم اب بھی مجھے اپنا شوہر مانتی ہو؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ ایک شوہر اور ایک باپ کے مرتبے پر فائز ہو سکوں؟ وہ اسے اپنی پناہ میں لیے نرمی سے سر ہلایا اور اجازت مانگ رہا تھا۔ فجر کا دل پگھلنے لگا۔ وہ مزید صبر نہ کر سکی اور بے اختیار اس کی جانب پلٹی۔ اس کے سینے سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سارے آنسو عمر کی شرٹ کو بھگو گئے تھے۔ آج اس نے فجر کو رونے سے منع نہیں کیا تھا۔ اب کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں، تم اور فرشتے اب اپنی ایک دنیا بسائیں گے جہاں تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کے رویے کی میں تم سے جتنی بھی معافی مانگوں کم ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں معاف کر دو کیونکہ ان کی سوچ اور فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں عمر، یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ اپنے بازو مضبوطی سے اس کے گرد لپیٹ کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ آج اتنے عرصے بعد اسے سکون ملا تھا۔ وہ لمحوں کو دیر تک جینا چاہتی تھی اور عمر بھی اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح کے اجالے پھیرے تو عمر کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ رات بھر اس کے کمرے میں سویا تھا، اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ فجر نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ نرمی سے الگ ہوئی تو عمر ایک جھٹکے سے اس کی کمر کے پکڑ کر قریب آیا۔ اب مجھے جانے کی جلدی نہیں ہے فجر، کہاں جا رہی ہو؟ میں فرشتے کو دیکھنے جا رہی ہوں، وہ صبح صبح مجھے جگاتی ہے، مگر آج وہ کہاں ہے؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر مسکرا دیا۔ اسے پتا تھا کہ فرشتے کا بابا آ چکا ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے سب کچھ تیار ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، فجر تم پھر سے سینے میں پناہ لو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ جلدی سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، مجھے تمہیں کچھ دکھانے کی جلدی ہے۔ فجر ایک دم چونک گئی۔ وہ دونوں فریش ہو کر کمرے سے نکلے تو فرشتے ان سے لپٹ گئی اور عمر نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ ہر روز آفاق کے نمبر سے فرشتے کو ویڈیو کال کرتا تھا۔ اسی طرح وہ اپنے بابوں سے منحوس ہو گئی تھی۔ چچا جان، میں اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور فجر کو ایک الگ گھر میں عزت اور محبت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی اسے اپنے گھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ فجر نے بے اختیار اس سے دیکھا۔ یہی تو اس کا سرپرائز تھا۔ آفاق اور مہرین بیگم نے سر اس بات میں سر ہلایا، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود چاہتی تھی کہ فجر اور جنت بیگم ایک چھت کے نیچے نہ رہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتے، اچانک لاؤنج میں کوئی داخل ہوا۔ جنت بیگم اپنے سارے بیٹوں اور شوہر کے ساتھ آئی۔ فجر میری بچی، میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، ہائے میری پوتی، میرے کلیجے کا ٹکڑا، وہ فرشتے سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تیرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تمہارا دل تو بہت بڑا ہے نا،
"तुम मुझे माफ़ कर दो।" वो अपनी आँखों में आँसू लिए फजर की तरफ बढ़ी। "मैं पूरे चाव से तुम्हें रुखसत करके यहाँ से ले जाऊँगी और सबको बताऊँगी कि तुम दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो।" फजर ने बेबसी से उमर की तरफ देखा। एकदम उमर उठ गया। "अम्मा जान, अब बहुत देर हो चुकी है। आप पूरा 1 साल फजर की खैरियत मालूम करने नहीं आई और ना ही फरिश्ते को देखने आई। आप अब हमसे क्या उम्मीद रखती हैं? मैं आपका बेटा था, आपको मेरे लिए तो आना चाहिए था ना। आखिर फरिश्ता मेरा ही खून था। मगर आपने तो हमें ऐसा धुतकारा कि हम मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बनकर रह गए। अब वैसा ही होगा। जैसा फजर चाहेगी, मैं उसे आज अलग घर में शिफ्ट कर रहा हूँ और ये उसका हक है। यह हक उससे कोई नहीं छीन सकता, ना आप ना मैं।" ये कहकर वो फजर का हाथ थामे वहां से निकल गया। वो उसे एक बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट में ले आए। "ये मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा है, इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए, जहाँ पर कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, ना कोई तुम्हें तंग करेगा।" वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसे चूमता रहा। फजर के सारे जख्म जैसे सील हो चुके थे। इतनी बड़ी आजमाइश के बाद अल्लाह ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया था और वह दिल से शुक्र अदा कर